बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। मुस्तोंग और हंगू में दो इंतहाई अफसोसनाक और खौफनाक वाक़यात हुए हैं जिनमें दर्जनों कीमती जानों का ज़िया हुआ है। ऐसे सानहात का इमरान खान और जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की पॉलिसियों से क्या ताल्लुक़ है? मौजूदा फ़ौजी क़यादत ऐसे सानहात और इनके पीछे कारफरमा तखरीबकारों के बारे में क्या सोच रखती है? और फिर नवाज शरीफ की वापसी का बड़ा चर्चा है कि 21 अक्टूबर को जनाब वापस आ रहे हैं। गिरफ्तार होंगे, नहीं होंगे, टॉक शोज़ में गुफ्तगू चल रही है, व्लॉग्स हो रहे हैं, बहस जारी है, अवामी हलकों में बहस हो रही है कि जनाब वो वापस आएंगे, गिरफ्तार होंगे, नहीं होंगे, जेल जाएंगे, जलसा करेंगे। नवाज शरीफ कितने मुकदमात में इश्तिहारी हैं और इस हवाले से उन्हें कितनी अदालतों में पेश होके ज़मानत लेना पड़ेगी, कितनी अदालतों में पेश होना पड़ेगा, और फिर उनकी जो लीगल टीम है इस मामले पे खामोश क्यों है? ये मुझसे पूछा है लोगों ने, जनाब ये जो टॉक शोज़ वगैरह हो रहे हैं लेकिन उनकी लीगल टीम जो है वो चुप क्यों है? इस बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कल मैंने व्लॉग करना था और 28 सितंबर को जो धरना फैज़ाबाद धरना केस की समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट में मिस्टर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जो अहकामात जारी किए हैं उस हवाले से बात करना थी, तो मुख्तसरन उसमें मैं बात करूँगा। उस केस में पीटीआई एक शरारत कर रही है। वो क्या शरारत है? अच्छा, वो 8 दरख्वास्तें हैं जिनमें आईबी ने कहा जनाब हमने भी दरख्वास्त वापस लेनी है, पैमरा भी वापस ले रही है, इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया जनाब हम जो नज़रसानी की दरख्वास्त है वो वापस ले रहे हैं। एमकेएम एक दरख्वास्त गुजार है, वो आए नहीं और उनको नोटिस जारी कर दिए। और तमाम जो फ्रीकैन हैं, जब तमाम दरख्वास्त गुजारान हैं जो, उन्हें ये कहा गया कि जनाब 27 अक्टूबर तक आप तहरीरी मरूज़ात जो हैं वो सबमिट कर दें और 1 नवंबर को इस केस की दोबारा समाअत होगी। अच्छा, ज़्यादातर लोग जो हैं उन्होंने कहा जनाब हम अपनी दरख्वास्तें वापस ले रहे हैं। शेख रशीद साहब के वकील जो हैं वो निगरान हुकूमत जो बलूचिस्तान की है वहाँ वज़ीर हैं, तो वो कहते हैं मैं वज़ीर हूँ इसलिए पेश नहीं हो सकता। लेकिन उसमें एडवोकेट और रिकॉर्ड जो है उसको कहा जा सकता है, अदालत उसको कह सकती है जनाब आइंदा पेशी पे कि आप दलाइल दें, क्योंकि अगर वकील पेश ना हो रहा हो कौंसल जो है फिर एडवोकेट और रिकॉर्ड की ये ज़िम्मेदारी बन जाती है कि वो दलाइल उससे तलब किए जा सकते हैं, जो उसका मौक़िफ़ पूछा जा सकता है। और पीटीआई ने भी ये दरख्वास्त दी थी, पीटीआई की तरफ से अली ज़फ़र साहब पेश हुए और उन्होंने कहा कि जनाब हम अपनी दरख्वास्त वापस ले रहे हैं। अदालत ने पीटीआई के वकील अली ज़फ़र से 3 मरतबा ये पूछा कि जनाब आप ये दरख्वास्त वाकई वापस लेना चाह रहे हैं? इसका मतलब ये है कि जो फैज़ाबाद धरना केस का फ़ैसला है उसमें पहले आप कहते बड़ी गलतियाँ हैं, बड़ी गलतियाँ हैं, अब आप उस फैसले को तस्लीम कर रहे हैं, तो क्या आप फ़रीक नहीं बनना चाहते? उन्होंने कहा जनाब हम फ़रीक नहीं बनना चाहते। चीफ जस्टिस ने तीसरी मरतबा जब पूछा तो उन्होंने कहा जनाब मैं शरई हुज्जत जो है वो पूरी कर रहा हूँ तीसरी मरतबा पूछ के, और उन्होंने ये लिखवा भी दिया कि पीटीआई को जो धरना केस है उसके फैसले पे कोई एतराज़ नहीं है। अब पीटीआई ने ये चालाकी क्यों की है? फैज़ाबाद धरना केस में 17 मुख्तलिफ अहकामात जारी किए गए थे। उनमें इलेक्शन कमीशन को भी था कि जो जत्थाबंद पार्टियाँ हैं इनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करते हैं, और फिर एमक्यूएम के हवाले से जो 12 मई 2007 को सानिया हुआ था कराची का, जिसमें कुछ 50-56 के करीब लोग और वकला जो हैं उनकी हलाकतें हुई थी। जब इफ्तार मोहम्मद चौधरी वहाँ गए थे, उनकी बहाली की तहरीक चल रही थी, उस वक्त कंटेनर वगैरह लगा दिए गए थे। काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने भी कहा कि कंटेनर का जो मामला है पहली दफ़ा उस वक्त हमने देखा था जब मुशर्रफ ने मुक्का नहीं लहराया था कि ये होती है अवामी ताकत। और 2014 के जो पीटीआई और तारुल कादरी के जलसे थे उनका भी जिक्र है उसमें, और जज साहब ने, चीफ साहब ने तो कहा दौरान समाअत कि कहाँ हैं वो कनाडा वाले जो जमहूरियत के लिए पाकिस्तान आए थे, अब फ़रीक क्यों नहीं बने इसमें। और पीटीआई जो है इसने अपनी दरख्वास्त वापस ले ली, और उसमें जो बड़ा हुक्म जिसके बारे में, जिसकी वजह से ये इनके खिलाफ रेफरेंस वगैरह आया, इनको हटाने की कोशिश की काजी फ़ायज़ ईसा साहब को, वो था जो उन्होंने कहा था कि जनाब जो फ़ौजी अफसर अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करते हैं और जो सियासत में मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और उनमें 3 जर्नैलों का जो है वो हवाला मौजूद है उस जजमेंट में। एक तो फैज़ हमीद साहब
जो मेजर जनरल थे उस वक्त IAS के उनके दस्तखत हैं उस माहदे पे जो तहरीक लब्बैक और हुकूमत के दरमियान हुआ था। और उसमें वैसे ये भी लिखा हुआ था कि ये जो माहदा है ये जनरल कमर जावेद बाजवा और उनकी टीम की खसूसी काविशों से पाया तकमील को पहुंचा है। और फिर DGISPR का भी जिक्र है उसमें कि उन्होंने सियासी बयान नहीं देना चाहिए था, और वो थे आसिफ गफूर साहब जो अब कोयटा के कोर कमांडर हैं। और फिर एक DG रेंजर्स का भी हवाला दिया गया था वो कि ये जो जनरल साहब हैं फौजी वर्दी में बंदा जो है ये पैसे बांट रहा है। जब इख्तिताम हुआ था धरने का तो वो पैसे दिए थे, और वो थे मेजर जनरल अजहर नवीद हजात साहब। तो अब PTI वाले, जो मैं शरारत कह रहा हूँ ना, शरारत ये है कि PTI वाले अब शायद तमाशा देखना चाहते हैं कि जनाब ये आप देखें कैसे अमल दरामद करवाते हैं, हम इसमें फरीक नहीं बनते। अब ये अदालत जाने या फौजी काम जाने कि कैसे ये अपने फैसले पे अमल दरामद करवाएंगे। भाई अगर वो उन्होंने लगा ली है नज़रसानी की दरख्वास्तें, तो नज़रसानी की दरख्वास्तें लगाई ही इसलिए गई हैं कि फैसले पे अमल दरामद होना है। और बेंच के फाजल रुकन अतर मनीला साहब ने तो ये भी कहा है कि इस फैसले के हवाले से कि लैंडमार्क जजमेंट है ये, अगर इस पर अमल दरामद हो जाता तो बाद में जो जत्थाबंदियाँ हुई हैं, जो जत्थे गए हैं इस्लामाबाद की तरफ, वो ना होता, वो मामलात ना होते। ये बेंच के सरबराह काजी फायद ईसा साहब ने कहा है। और फिर जो हुकूमत का और हुकूमती इदारों का वापस लेना अपनी दरख्वास्तें इस चीज़ की गमाजी करता है कि जनाब हुकूमत जो है वो तैयार है, फैज़ाबाद धरना केस में जो अहकामात जारी किए गए थे उन पर अमल दरामद के लिए तैयार है। उनके ख्याल में जनाब उनमें कोई सुकम नहीं है, कोई कानूनी गलतियाँ नहीं हैं। चीफ साहब ने ये कहा है जनाब वो गलतियाँ हैं तो बताएं, हम तो बैठे थे, आप तो लोग सारे भाग रहे हैं। उनका जब बताएं अब दरखास्तें किसके कहने पे वापस ले रहे हैं, और पहले नज़रसानी की दरखास्तें किसके कहने पे दायर की गई थी, उन्हीं के कहने पे दायर की गई थी जिन्होंने आपको अदलिया से निकालने की कोशिश की थी। फैज़ हमीद वगैरह यार पूरा ग्रुप वही लोग थे सारे, उन्हीं के ये सारे टाउट किस्म के लोग हैं जो आए थे सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें लेके। PTI भी उन्हीं की टाउट थी और PTI क्या थी। तो वो उन्होंने कहा जनाब अब हम वापस ले रहे हैं और वो देखें ये कैसे अमल दरामद करवाते हैं। वहाँ जज साहब ने कहा, चीफ जस्टिस साहब ने, कि जनाब जो भी वाक़या होता है, बड़ा वाक़या इस तरह का होता है, तो बाद में कहते हैं मिट्टी पाओ, मिट्टी पाओ। यानी इसका मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि हुण असी मिट्टी नहीं पानी है देते, हुण मामला अगे वधाउणा। और मज़े की बात यह है कि अटारनी जनरल साहब ने ये कहा है, जज साहब ने कहा जनाब आप तो आए हैं तो आप बताते कि कितने, अगर आप वापस ले लें दरख्वास्त तो फिर आप बताते कि जनाब हमारे जो अहकामात थे उनमें से कितने हुक्म जो हैं उन पर अमल हो गया है, किन पे कितनों पे अमल होना बाकी है। तो उन्होंने ये कहा, यकीन दहानी करवाई अटारनी जनरल ने कि हमें 2 महीने दे दें, हम जो आपके 17 अहकामात हैं, 17 हुक्म हैं उस फैसले में, उन पर अमल दरामद करेंगे। तो उन्होंने कहा जनाब 2 महीने दे दें ताकि आइंदा पेशी पे मैं जब अदालत में आऊँ तो मैं आके बता सकूँ कि जनाब आपके अहकामात के हवाले से किस हद तक पेशरफ्त हुई है। तो अदालत ने कहा कि नहीं जनाब आप ऐसा करें कि 1 महीना काफ़ी है, 27 तारीख तक जो तहरीरी मारूज़ात हैं वो जमा करवा दें और 1 नवंबर को आ जाएँ और आके बता दें। उन्होंने वो जो दरख्वास्तें वापस लेने की मुतफर्रक दरख्वास्तें थी ना, वो उन्होंने डिस्पोज ऑफ नहीं की। उनका जनाब केस को पेंडिंग रख रहे हैं। इसका पेंडिंग रखने का मतलब ये है कि अमल दरामद की तरफ मामला चल पड़ा है। और पिछले व्लॉग में मैंने ये कहा था कि जनाब ये हुक्म तो बरकरार रहना है, अब देखना ये है कि इस पर अमल दरामद कैसे होता है। अब ये PTI वाले ये कह रहे हैं कि जनाब उस हुक्म पर अमल दरामद करवाया जाए। इनके जो वकील हैं इमरान खान के, और इनकी जो कोर कमेटी है उसके मेंबर भी हैं शोएब शहीन साहब, वो कह रहे थे जनाब वो फंसता है तो फंसे फैज़ हमीद, हमें इससे क्या, हमने तो अपनी दरख्वास्त वापस लेनी है, हमसे गलती हो गई थी, दरख्वास्त दायर की थी, और हमने अगर अपनी इमरान खान अपनी गलती या PTI जो है वो अपनी गलती का उसको एहसास हो गया है तो ये तो बड़ी बात है जनाब हम अपनी दरख्वास्त वापस लें। लेकिन असल में ये शरारत है, ये तमाशा देखना चाहते हैं कि जनाब अपने हुक्म पर सुप्रीम कोर्ट कैसे अमल करवाती है और आगे आगे से क्या रिएक्शन आता है। जिन्होंने कार्रवाई करनी है उन वो क्या रिएक्ट करते हैं। और मुझे ये लग रहा है दरख्वास्त नहीं वापस लेने से कि ये फैसला हो चुका हुआ है कि रिएक्ट नहीं करना और फैसले पर अमल दरामद करना है। वो तो पहले कह चुके हैं जनाब सियासत में इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहिए। हाफिज साहब जो हैं, आसिम मुनीर साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ,
وہ تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں جناب فوج کا سیاست سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، ہمارا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں سیاست کے ساتھ، اور وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ جناب فوج جو ہے سیاست سے دور رہے، جو جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں۔ تو پھر اس فیصلے میں یہ تو آئین کے مطابق باتیں ہیں نا، آئین پر عمل درآمد کرنا ہے نا، آئین پر عمل درآمد کرنے سے کسی کو نہ کسی کی شکست ہوتی ہے نہ کسی کی فتح ہوتی ہے، فتح آئین کی ہوتی ہے۔ یہی میرا خیال فیصلہ ہوا ہے، اور پی ٹی آئی کو اس میں بھی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب آتے ہیں جناب نواز شریف صاحب کی طرف، بڑا رولا پڑا ہوا ہے کہ نواز شریف صاحب جناب جیل جائیں گے، وہ نون لیگ والے کہتے ہیں جناب جیل کیوں جائیں گے، 21 اکتوبر کو وہ مینار پاکستان پہ جلسے سے خطاب کریں گے، اس کے بعد وہ سرنڈر کریں گے اسلام آباد میں جا کے عدالت میں۔ ان کے خلاف کیس کتنے ہیں جن میں وہ اشتہاری ہیں، اور کیا انہیں ہر ایک عدالت میں پیش ہونا پڑے گا؟ اس پہ میں اپنے ولاگ میں تفصیلاً یہ عرض کر چکا ہوں کہ وہ 21 اکتوبر کو آزاد ہوں گے، جلسے سے خطاب کریں گے، اور لاہور ہائی کورٹ سے پروٹیکٹیو بیل لیں گے پہلے، اور پھر وہ اسلام آباد کی عدالت میں جا کے سرنڈر کریں گے۔ ان کے خلاف نا دراصل 3 کیس ہیں جن میں وہ اشتہاری ہیں، 4 کیس ٹوٹل تھے۔ ایک چودھری شوگر مل والا کیس تھا جس میں ان کی ضمانت لاہور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے لے رکھی ہے، اور وہ کیس پھر دوبارہ کبھی ریفرنس کی شکل میں احتساب عدالت میں گیا ہی نہیں، اس کی انکوائری بند پڑی ہوئی ہے۔ اسی کیس میں مریم نواز کی بھی ضمانت ہوئی تھی، اور ان کا پاسپورٹ وغیرہ جو انہوں نے ضبط کر لیا تھا، اور پھر وہ دوبارہ پاسپورٹ بحال کروا کے وصول کر کے دوبارہ لندن گئی تھی اپنے والد سے ملنے۔ تو ایک تو وہ کیس اس میں ضمانت ہو چکی ہوئی ہے، وہ ابھی تک ضمانت خارج نہیں ہوئی۔ 3 مقدمات اور ہیں جن میں وہ اشتہاری ہیں۔ ایک ایون فیلڈ والا ریفرنس ہے جس میں وہ ضمانت پہ تھے، معطل ہوا تھا حکم احتساب عدالت کا، اور پھر وہ جب لندن میں تھے تو پیش نہیں ہوئے، پیش نہ ہونے کی بنیاد پہ ایون فیلڈ ریفرنس میں جو ان کی اپیلیں تھیں وہ خارج کر دی تھی عدالت نے۔ لیکن ساتھ ہی عدالت نے یہ کہا تھا کہ جب یہ واپس آئیں گے، گرفتار ہوں گے یا سرنڈر کریں گے تو پھر یہ اپنی اپیلیں جو ہیں وہ بحال کروانے کے لیے درخواست دے سکتے ہیں، اپیلیں بحال کروا سکتے ہیں۔ اور ایون فیلڈ والے ریفرنس میں آپ کو یاد ہوگا ان کی جائیدادوں کی کھرکی شرکی کا معاملہ بھی چل پڑا تھا کہ جناب کیونکہ یہ اپیلیں خارج ہو گئی ہیں تو نیب نے کارروائی شروع کر دی تھی احتساب عدالت کے ذریعے، جناب ان کی جائیدادیں کرک کر لی جائیں، کیونکہ 80 لاکھ پاؤنڈ جو ہے ان کو جرمانہ ہوا تھا وہ ریکور کرنا ہے۔ تو وہ بعد میں سٹیج 2 ہو گئے تھے، وہ جو جائیدادیں تھیں ان کی جو لسٹیں بنائی تھیں انہوں نے، وہ مشترکہ کھاتے تھے، کچھ زمینیں جو بیچ بوجھ گئے ہوئے تھے، اور پھر وہ بھی پڑا ہوا ہے معاملہ ابھی تک۔ اور دوسرا ان کا جو تھا العزیزیہ ریفرنس والا، اس میں بھی انہیں 7 سال قید کی سزا ہوئی تھی، کوئی جرمانہ ہوا تھا، وہ اپیل بھی اسی طرح عدم حاضری کی بنیاد پہ خارج کر دی گئی تھی، واپس آئیں گے تو بحال کروا لیں گے۔ اب جو العزیزیہ والا ریفرنس ہے نا، جب ان کے پلیٹلیٹس والا معاملہ ہوا تھا تو اسلام آباد کے ڈویژن بینچ نے، جس کے سربراہ عطر اللہ صاحب تھے، انہوں نے 8 ہفتوں کے لیے ان کی ضمانت منظور کی تھی، اور اسی دوران یہ پھر لندن چلے گئے تھے لاہور ہائی کورٹ سے اجازت لے کے، لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے ذریعے۔ اور پھر حکم وہ یہ ہے کہ جب ڈاکٹر انہیں اجازت دیں گے وطن واپسی کی تو پھر وہ وطن واپس آئیں گے۔ اب یہ ان کی ایون فیلڈ اور العزیزیہ دونوں میں ضمانتیں خارج ہو چکی ہوئی ہیں، اور یہ ان میں اشتہاری ہیں۔ ایک اور کیس ہے، وہ ہے توشہ خانہ کیس۔ توشہ خانہ کیس میں ان پر اور آصف علی زرداری پر یہ الزام ہے، الگ الگ ریفرنس ہیں، کہ انہوں نے کوئی قیمتی گاڑیاں لی ہیں، 15% دیا ہے اس کی قیمت اصل مالیت کی، اور یہ اپنے پاس انہوں نے ریٹین کر لی رکھی، بیچی نہیں انہوں نے، بیچنے والا اور ایشو ہے، ریٹین کر سکتا ہے بندہ، بیچ نہیں سکتا، انہوں نے ریٹین کی، اپنے پاس رکھ لی اتنے پیسے دے کے، اور اس وقت جو قانون تھا اس کے مطابق انہوں نے پیمنٹس کر دی۔ تو اس میں بھی یہ کیونکہ باہر گئے ہوئے تھے، توشہ خانہ کیس میں وہ ریفرنس جو گیا تو یہ پیش نہیں ہو رہے تھے، تو اس وقت بھی احتساب عدالت نے 2020 میں انہیں اشتہاری قرار دیا تھا، اور ان کی جائیداد کرک کر لی تھی، اور پھر ان کی نیلامی کا عمل شروع ہو گیا تھا، اس کی نیلامی بھی رکی ہوئی ہے۔ ہاں، ایک وہ شیخو پورہ والی شاید جائیداد ایک جو ہے وہ فروخت ہوئی تھی، محمد بھٹا نے جو خریدی تھی، بڑی مہنگی خریدی تھی انہوں نے، 1 کروڑ 1 لاکھ روپے میں شاید 1 ایکڑ خریدا تھا، یا کچھ کنالوں کے حساب سے تھی، وہ 10-11 کروڑ روپے کی انہوں نے وہ جائیداد خریدی تھی، نیلامی بہت زیادہ بولی دے گئے تھے وہ، تو وہ والا ایک معاملہ تھا۔ اب لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہر ایک عدالت میں انہیں پیش ہونا پڑے گا؟ عرض یہ ہے کہ ہر ایک عدالت میں انہوں نے پیش ہونا ہے،
لیکن وہ پروٹیکٹیو بیل یا راہداری ضمانت جو ہے وہ کسی بھی ہائی کورٹ سے کروا سکتے ہیں، وہ ضروری نہیں ہے، نہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہونا ضروری ہے، نہ احتساب عدالت توشہ خانہ والا کیس ہے وہاں پیش ہونا ضروری ہے۔ پہلے یہ بیل کروا سکتے ہیں وہی جو بھی کیس پینڈنگ پڑا ہوا ہے، جس کیس میں یہ باہر جانے کی اجازت دی تھی لاہور ہائی کورٹ نے، وہ کیس ابھی تک پینڈنگ ہے، وہ ڈسپوز آف نہیں ہوا، اسی میں متفرق درخواست دے کے جناب ہم واپس آ گئے ہیں اور ہم متعلقہ عدالتوں میں پیش ہونا چاہتے ہیں، تو ہمیں جناب پیش ہونے کی اجازت دے دیں اس وقت تک 2-3 دن تک۔ اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو لیگل ٹیم ہے وہ خاموش کیوں ہے؟ وہ بہر اس لیے خاموش ہے، جو دفاعی منصوبہ ہے، دفاعی پلان ہے، وہ کیوں آشکار کریں، وہ کیوں تشت زبان کریں، وہ کیوں بتائیں؟ وہ تو انہوں نے ظاہر ہے جو انہوں نے منصوبہ بنایا ہے اسی کے مطابق جانا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا پھر ابھی تک گئے کیوں نہیں؟ یہ جو بیل میٹر ہوتا ہے نا اس طرح کا راہداری بیل کا معاملہ یا حکم امتناعی کا معاملہ، یہ ایک میں تکنیکی بات آپ کو بتا رہا ہوں، یہ قریب جا کے اگر ابھی جائیں گے تو پھر وہ کہہ دیں گے جناب آپ متعلقہ عدالتوں میں جائیں، یہ قریب جا کے، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں جب قبل از وقت آ گئے ہیں، ابھی تو آپ کے پاس اتنا ٹائم پڑا ہوا اپنی ان عدالتوں میں جا کے وہاں سے پروٹیکٹیو بیل لیں یا عبوری ضمانت کروائیں یا ضمانت کروائیں یا جو بھی ریلیف لینا ہے وہاں سے لیں۔ یہ 1-2 دن پہلے ایسی درخواستیں فائل کی جاتی ہیں، یہ ایک تکنیک ہے وکلا کی۔ عمران خان بھی تو ایسے کرتے تھے نا، جو نوٹس ان کو جاری کیے جاتے تھے نیب کی طرف سے یا جے آئی ٹی کی طرف سے یا تفتیشی اداروں کی طرف سے یا عدالتوں کی طرف سے، یہ لاہور ہائی کورٹ میں یا اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھاگے جاتے تھے آخری دنوں میں، تاکہ کہیں جناب کل مجھے بلایا ہوا ہے تو کل کے لیے مجھے بیل دے دیں، 4 دن کی بیل دے دیں، پرسوں بلایا ہو۔ اسی طرح یہ کریں گے کہ جناب 21 کو واپس آنا ہے اور 22-23 کو ہم پیش ہو جائیں گے وہاں، تو اتنے دن کی، ہفتے 10 دن کی ہمیں ضمانت دے دیں۔ عام طور پہ 7 دن کی عبوری ضمانت دی جاتی ہے یا راہداری ضمانت، اور پھر اگر یہ پہلے چلے جائیں گے، پہلے ضمانت کروا لیں گے، 7 دن پہلے گزر جائیں گے، یہ سارا مسئلہ ہوتا ہے۔ اس لیے وہ ٹیم بھی خاموش ہے، اپنی پلاننگ نہیں بتا رہی جناب ہم نے کیا منصوبہ بنایا ہوا ہے۔ کوئی بندہ بھی اپنی لیگل اسٹریٹجی جو ہے نا، کوئی وکیل بھی یہ پہلے نہیں بتاتا، اس کو خفیہ رکھتا ہے، راز رکھتا ہے، اس لیے یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ ایک ہی عدالت میں انہوں نے جانا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور وہ 21 اکتوبر سے 2-4 دن پہلے انہوں نے جانا ہے، ہفتہ پہلے چلے جائیں گے، چھٹیوں کا دیکھ لیں گے نا، حساب کتاب لگا لیں گے، اور پھر لاہور ہائی کورٹ سے ہی انہوں نے کوشش کرنی ہے۔ یہ عدالت کی ثوابدید اختیار ہے، اور عام طور پہ ملزم کے حق میں استعمال کیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے یار انہیں عدالت پیش ہونا، سرنڈر ہونا، ادھروں آ رہا واپس، اور یہ تو یہ بھی کہتے ہیں ہمارا جناب جو ماضی کا ریکارڈ ہے، ٹریک ریکارڈ ہے، جاتے وقت بھی یہ کہہ کے گئے تھے کہ ہم تو قانون کا سامنا کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، ہمارا تو معاملہ ہی کوئی نہیں، ہم تو اس وقت ہی آ گئے تھے۔ اچھا ایک اور بات میں بتا دوں کہ نااہلی کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ اور ہے وہ ہے، سپریم کورٹ کی طرف سے اولاً تو یہ اشتہاری نہیں ہے، جو میں نے بتایا کن عدالتوں کی طرف سے یہ اشتہاری قرار دی گئے وہ بتا دیا۔ دوسرا یہ کہ جو نااہلی والی بات ہے، ایون فیڈ اور العزیزیہ جو ریفرنس تھے ان میں یہ نااہل بھی ہیں ظاہر قانون کے مطابق، تو وہ جب فیصلہ ہوگا تو نواز شریف الیکشن لڑنے کے لیے نہیں آ رہے، یہ میں بتا دوں، ان کی اولین ترجیح جو ہے وہ الیکشن لڑنا نہیں ہے، بلکہ اپنی پارٹی کو مضبوط کرنا اور الیکشن کے لیے تیار کرنا اور الیکشن میں جیتنا، یہ ان کی اولین ترجیح ہے۔ جب یہ 2018 میں واپس آئے تھے الیکشن سے پہلے، ان کو پتا تھا کہ سزا ہو چکی ہے، میں نے جیل جانا ہے، اس وقت بھی اسی لیے آئے تھے تاکہ ان کی پارٹی جو ہے، جو ان کی سیاست ہے، اس کو تقویت ملے۔ اب آتے ہیں جناب مستونگ اور ہنگو میں جو ہوا ہے، بلوچستان مستونگ اور خیبر پختونخوا ہنگو، اور 12 ربیع الاول کے دن یہ جو واقعات ہوئے ہیں، جو دہشت گردی ہوئی ہے، جو تخریب کاری ہوئی ہے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ اور اس کے پیچھے کون لوگ ہیں؟ وہی لوگ ہیں جو پہلے ایسے سانحات، ایسے واقعات، ایسی تخریب کاری کی ذمہ داری قبول کرتے رہے، وہی لوگ ہیں۔ اب عمران خان صاحب جو ہیں یہ تو کچھ اور پلاننگ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے ڈھیل دی ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا انہوں نے 100 کے قریب تخریب کار جو تھے یہ جذبہ خیر سگالی کے تحت چھوڑ دیے تھے، جناب ہم نے جنگ بندی کر دی ہے ان کے ساتھ، اور وہ مان ہی رہے تھے، یہ اپنی طرف سے اعلان کر رہے تھے جناب ہم نے جنگ بندی کر لی ہے، ہم نے ان کو قومی دھارے میں لانا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا
کہ فیض امیر صاحب جب امریکہ کا انخلا ہوا ہے وہ کابل پہنچے تھے اور چائے کی پیالی کے ساتھ ایک تصویر جو ہے وہ جاری کی گئی تھی، اور وہ جو چائے کی پیالی ہے نا وہ سینکڑوں قیمتی جانیں جو ہیں وہ لے چکی ہے۔ اس کے بعد آپ کو یاد ہی ہوگا کہ وہ جو پشاور پولیس لائن پہ حملہ ہوا تھا، اور اب مستونگ اور بھی کئی ایک واقعات اگر آپ یاد کریں گے آپ کو یاد آ جائیں گے۔ وہ ایک کپ جو ہے اس وقت فیاض امیر صاحب جو ہیں وہ فاتح بن کے گئے تھے نا وہاں کہ جناب، اور یہاں یہ بڑکے مار رہے تھے عمران خان اور دیگر لوگ تھے، جناب دیکھیں ہم نے امریکہ کو بھگا دیا، امریکہ بھاگ گیا افغانستان سے، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ان کا، عمران خان نے جو کہا تھا۔ اور پھر انہی کی اسٹریٹجی تھی فیاض امیر صاحب کی اور عمران خان کی، ان کی پلاننگ تھی کہ وہاں سے جو لوگ واپس آئیں گے، بھائی آپ وہاں سے لوگ واپس آنے کیوں دے رہے ہیں؟ عمران خان نے، آپ کو یاد ہوگا اس کا یہ بیان جو ہے وہ ریکارڈ پر موجود ہے، انہوں نے کہا تھا جناب یہ 30 40 45 ہزار جو لوگ ہیں انہوں نے تو واپس آنا ہی آنا ہے، کیوں واپس آنا ہے ابھی؟ آپ کیوں واپس آنے دے رہے ہیں؟ فیض امیر صاحب نے کہہ دیا، کوئی پلان ان کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوگی آپ کی؟ وہ صرف یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے، طالبان زیادہ سے زیادہ یہ بیان دیتے، یہ نہیں کہتے تھے کہ پاکستان کے اندر اگر ہمارے لوگ جا کے واردات ڈالتے ہیں پاکستان کے اندر ہی رہ کے، اس کی تو ذمہ داری انہوں نے نہیں لی تھی۔ اور پھر یہ کہہ رہے تھے جناب ان میں جو 40 45 ہزار بندے ہیں وہ واپس آنے تھے، اور ان میں جو 5 سے 7 ہزار جو لوگ ہیں وہ ملیٹنٹ ہیں، یہ بھی ان کو پتا تھا، اور وہ کہتے ہیں جناب ان کو ری سیٹل کرنا تھا، ہمیں پیسے چاہیے تھے۔ یہ سنیے ذرا کیا فرما رہے ہیں عمران خان۔ 30 سے 40 ہزار یا 45 ہزار لوگ جو واپس آ رہے ہیں، جن میں سے 5 سے 7 ہزار فائٹر ہیں، ان کو ریسیٹل کرنا تھا ہم نے وہاں۔ عمران خان صاحب خود یہ کہتے ہیں کہ مجھے طالبان خان کہا جاتا ہے۔ یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اور یار تانے بانے سارے ملتے ہیں جا کے ان کے ساتھ، فیض امیر صاحب بھی ان کی باتوں میں آئے ہوئے تھے یا یہ ان کی باتوں میں آئے ہوئے تھے۔ کیا پلاننگ کی تھی انہوں نے؟ کس لیے وہاں چائے پیتے پھر رہے تھے؟ کس لیے عمران خان یہ کہہ رہے تھے؟ اب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جو ادوار تھے وہاں شہروں میں جو ہو رہا تھا، امن عامہ کی جو صورتحال تھی، تخریب کاری کی جو صورتحال تھی، وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ پھر کتنے آپریشن شروع ہوئے؟ 3 جو آپریشن ہیں وہ پیپلز پارٹی کے دور میں، اور 3 ہی آپریشن جو ہیں وہ نون لیگ کے دور میں ہوئے۔ اور 2009 میں جو پیپلز پارٹی کا دور تھا اس میں ایک تو آپریشن راہ نجات شروع ہوا، وہ وزیرستان، شمالی وزیرستان والا، اور دوسرا جو تھا وہ راہ راست آپریشن تھا جو سوات والا تھا، اور تیسرا آپریشن کوہ سفید والا جو تھا 2011 میں وہ شروع ہوا تھا۔ اور مسلم لیگ نون کے دور میں وہ جو ضرب عضب جو ہے انہی کے دور میں شروع ہوا تھا، اور آپریشن رد الفساد ان کے دور میں شروع ہوا تھا، اور پھر خیبر ایجنسی میں ایک آپریشن، بڑا آپریشن شروع کیا گیا تھا 2017 میں انہی کے دور میں۔ اور تحریک انصاف کے دور میں کوئی آپریشن، بڑا آپریشن کچھ جاری نہیں، دہشت گردوں کے خلاف کوئی بڑا آپریشن کیا ہی نہیں گیا۔ ہاں انٹیلیجنس بیس چند ایک آپریشن ہوئے ہیں، لیکن اس طرح کا بڑا آپریشن رد الفساد یا ضرب عضب جیسا ایک بھی آپریشن نہیں ہوا تھا۔ یہ انہی کی پالیسیوں کا نتیجہ، یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ عمران خان صاحب ان کو جناب ری سیٹل کرنا چاہتے ہیں، ان کی بحالی چاہتے ہیں پاکستان میں لا کے۔ جو افغانستان میں لڑتے رہے ہیں ان کو پاکستان میں لا کے، وہ آپ کے کہنے میں تھے، وہ آپ نے بھیجے ہوئے تھے، وہ تو پہلے ہی آپ کی ریٹ کو چیلنج کر کے وہاں گئے ہوئے تھے۔ اور فیض امیر صاحب اس پہ ایک کمیشن بننا چاہیے کہ انہوں نے کیا پلاننگ کی تھی جو چائے شائے پینے والی، اور کیا انہوں نے جو ان کو بسانے کے لیے، واپس بلانے کے لیے، اور ان کو معاف کرنے کے لیے، اور 100 بندہ جو انہوں نے چھوڑا اس کے پیچھے کیا پلاننگ تھی، کیا ذہن کار فرما تھا، وہ کیوں ناکام ہوا؟ اگر فرض کر لیں انہوں نے کو بہت سوچ بچار کر کے وہ بنایا ہوگا تو پھر وہ کیوں ناکام ہوا؟ اس کی انکوائری ہونی چاہیے نا، تبھی کسی طرح کو معاملہ لگے گا نا جا کے۔ اور پھر اب جو موجودہ ہماری عسکری قیادت ہے اور ہماری جو نگران حکومت ہے، انہوں نے بڑا سخت بیان دیا تھا پچھلے دنوں، جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں سرفراز بگٹی صاحب، اور پھر کور کمانڈرز میٹنگ میں بھی یہ طے ہو چکا ہوا ہے کہ کسی دہشت گرد کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اب کوئی معافی نہیں ان لوگوں کے لیے جو یہ تقریبی سرگرمیاں اور انسانی جانوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، یہ فیصلہ ہو چکا ہوا ہے۔ اور پھر جو آج وہاں ہوا ہے
ہنگو والا جو واقعہ ہے، اس کے بعد جو کور کمانڈر پشاور ہیں حسن نظر حجاج صاحب، انہوں نے جو بات کی ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہمارے لوگ ہیں، عمران خان جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمارے لوگ ہیں، ان کو ہم نے وہاں سے واپس آئیں گے تو ان کو ری سیٹل کرنا تھا. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں؟ ذرا یہ بھی سنیے ذرا. اس کو تو خوارج بھی نہیں کہنا چاہیے، خنزیر کہنا چاہیے. آگے جا کے جنرل صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کا ان کے بارے میں ایک ہی حکم ہے کہ ان لوگوں کو قتل کر دو. ان کے لیے معافی کی جو میں بات کروں، معافی ہے ہی نہیں، کاٹا لگ گیا ہوا ہے معافی پہ، معافی کا لفظ نکال دیا گیا ہے ان کے لیے، انہوں نے اپنے کاغذوں سے. ان کی گفتگو اسی طرف اشارہ کر رہی ہے. لیکن اس بات پہ بھی تو کارروائی ہونی چاہیے نا کہ ان لوگوں کو سنبھلنے کا موقع کس نے دیا؟ فوج کے اندر کون لوگ تھے؟ حکومت میں کون لوگ تھے؟ عمران خان کا اس میں کیا کردار ہے؟ فیض حمید صاحب کا اس میں کیا کردار ہے؟ اس کی انکوائری کر کے اس پہ بھی تو کارروائی ہونی چاہیے نا. اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.